السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی زندگی کے صرف 5 منٹ باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو سفید احرام باندھے اللہ کے گھر جانے کے لیے جہاز میں بیٹھے تھے، جن کی زبانوں پر لبیک کی صدائیں تھی، انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر بننے والا ہے۔ ایک ایسا ہولناک حادثہ جس نے موت کے فرشتے کو سامنے لا کھڑا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی ایمان افروز اور دل ہلا دینے والی سچی کہانی جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی میں ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ جانے والا وہ طیارہ رن وے پر بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس پرواز میں سوار تمام مسافر عام مسافر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے مہمان تھے۔ ضیف الرحمن، ہر طرف ایک نورانی ماحول تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں تڑپ لیے ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس جہاز میں ہر طبقے کے لوگ موجود تھے۔ کوئی اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر پہلی بار حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہا تھا، تو کوئی دنیا کا بہت بڑا بزنس مین تھا جو اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے بیت اللہ کا رخ کر رہا تھا۔ جہاز نے فضا میں بلند ہونا شروع کیا، نیچے زمین چھوٹی ہوتی گئی اور مسافروں کے دل اللہ کی محبت میں بڑے ہوتے گئے۔ فضا لبیک کے ترانوں سے گونج رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں کیا ہولناک منظر سامنے آنے والا ہے۔ پرواز کو اڑے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جہاز کی لائٹیں ٹمٹمانے لگی اور کیبن کا درجہ حرارت بدلنے لگا۔ مسافروں میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی لوگ خود کو سنبھال ہی رہے تھے کہ اچانک جہاز کے انجن سے ایک ہولناک دھماکے کی آواز آئی۔ پورا جہاز بری طرح لرز اٹھا اور پھر کپتان کی کانپتی ہوئی آواز لاؤڈ سپیکر پر گونجی: معزز مسافرو، ہمارے دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں۔ ہم ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رب کو یاد کریں۔ کپتان کا یہ کہنا تھا کہ جہاز میں چیخ و پکار مچ گئی۔ وہ جہاز جو اب تک تسبیح و درود سے گونج رہا تھا، وہاں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ موت اتنی قریب ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اب جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا۔ بلندی کم ہو رہی تھی اور مسافروں کے پاس اپنی زندگی کے آخری 5 منٹ تھے۔ یہ 5 منٹ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ان آخری 5 منٹوں میں انسان کا جھوٹا غرور، اس کا پیسہ، اس کا عہدہ سب مٹی ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا: ایک امیر کبیر تاجر جس نے زندگی بھر صرف پیسہ کمایا تھا، وہ اپنے احرام کی جیب سے موبائل نکال کر اپنی جائیداد کے کاغذات دیکھنے لگا، لیکن اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے موبائل ایک طرف پھینکا اور چیخ کر بولا: یا اللہ، یہ پیسہ، یہ بزنس آج مجھے نہیں بچا سکتے، مجھے معاف کر دے۔ دوسری طرف ایک نوجوان تھا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ناراض کر کے گھر سے نکلا تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا: امی، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا اچھا بیٹا نہ بن سکا، کاش میں آپ سے معافی مانگ کر نکلتا۔ لیکن اسی جہاز میں ایک غریب بوڑھا بھی تھا جس نے تندور پر روٹیاں لگا لگا کر عمر بھر کی محنت سے حج کے پیسے جمع کیے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بس آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا: یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں تو تیرے راستے میں آ رہا تھا، اب چاہے زندگی دے یا موت، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، جہاں تو اتارے وہی میری منزل ہے۔ جہاز زمین کی طرف اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا کہ ہوا کا شور کانوں کے پردے پاڑ رہا تھا۔ اب چیخیں ختم ہو چکی تھی اور ہر زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا:
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے آنکھیں بند کر لی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز کریش کر گیا۔ دوستو، حج کا وہ جہاز کریش کر گیا، لیکن یہ کہانی صرف ایک حادثے کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ موت کسی بھی وقت، کہیں بھی اور کسی بھی حال میں آ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ نیک ترین سفر پر جاتے ہوئے بھی انسان کا آخری وقت آ سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنی لمبی زندگی جیتا ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب موت آئے تو زبان پر اللہ کا نام اور دل میں توبہ کا احساس ہو۔ سچی توبہ کے لیے زندگی کے آخری 5 منٹ کا انتظار مت کیجیے، کیونکہ اگلا لمحہ ہمارا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔